بزنس B2B چل رہا ہوتا ہے, وہ بھی ہول سیلر, وہ بھی بزنس کر رہے ہیں, ہم بھی بزنس کر رہے ہیں. اور دوسرا ہمارا چل رہا ہوتا ہے B2C, کہ ہم چیز اپنا اسٹور پہ لگاتے ہیں اور کنزیومر آ کر ہم سے لے رہے ہوتے ہیں. تو 2 قسم کے ہم اس میں ماڈلس لے کر چل رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ آئی وانٹ ٹو ڈسکس e-commerce ان پاکستان. کیا ہمیں پاکستان میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو جو ابھی کرنٹ ہمارے پاس اسٹیٹس ہے پاکستان میں e-commerce کا, وہ یہ ہے کہ کافی زیادہ مطلب اس کا فائدہ ہے e-commerce کا. کیوں؟ ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں. تقریباً یہاں پر آپ دیکھ لیں 130 ملین انٹرنیٹ یوزرز ہیں, جن میں 7.3 ملین تو فیس بک یوزرز ہیں. پھر ٹک ٹاک پہ کتنے ہیں, پھر انسٹا پہ کتنے ہیں, آپ وہ چیک کر لیں. تو یعنی پوٹینشیل ہے ہمارے پاس. اگر ہم ایک آن لائن بزنس اسٹارٹ کریں تو ہمارے پاس اچھے خاصے کنزیومرز آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم سے وہ خرید سکتے ہیں. اور جتنا بھی ابھی لوگوں نے کام کیا ہے, جتنے لوگ ابھی تک e-commerce میں آئے ہیں, تو میں نے یہاں پر وہ ریشو لکھا ہے کہ لوکل ٹریڈ سے جو ابھی تک پاکستان کو فائدہ ہوا ہے, تو وہ $5.2 بلین اس نے 2023 تک اس e-commerce کا ریونیو جنریٹ ہوا ہے. اور کس سے؟ دراز سے. اسی طرح ٹیلی مارٹ, یہ بھی دراز کی طرح ایک پلیٹ فارم ہے, اس سے. اور شاپیفائی میں لوکل جو ہے اپنی اسٹور بنا کر اس سے ان لوگوں نے اتنا ریونیو جنریٹ کیا ہے. اگر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, اور اس میں کافی ہم پوٹینشیل ہمیں ملے گا. اور گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے. گورنمنٹ اگر آپ دیکھ لیں ڈفرینٹ جو ہے وہ پروگرامس کرتی ہے, لوگوں کو سکھاتی ہے. ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ انہوں نے لنک کیا ہوا ہے پروگرام, مطلب ڈیجیز کے آپ دیکھ لیں, یا اسی طرح ہمارے پاس فیوچر یونیورسٹی ہے, وہ لوگ بھی اسی طرح کی کوشش کروا رہے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ اس چیز میں آئے. تو ایک یہ جو پازیٹیو پوائنٹ ہے ہمارے پاس. پھر اس کے بعد ہمارے پاس اپرچونیٹیز کیا ہوئی e-commerce میں. سب سے پہلے بہت جتنے بھی لوگ ہیں, تقریباً بہت زیادہ لوگ آن لائن ہیں. 183 ملین لوگ جو ہے وہ موبائل فون یوز کر رہے ہیں. موبائل فون یوز کریں تو لازمی فیس بک پہ یوز کر رہے ہو. ایسا ہو نہیں سکتا ایک بندے کا اسمارٹ فون اور اس کا فیس بک نہ ہو, تو فیس بک اس کا ہوگا. دوسرا سوشل میڈیا انٹیگریشن, یعنی ہمارے پاس اگر ایک بندہ فیس بک پہ بیٹھے ہوئے وہ لازمی انسٹا بھی یوز کرتا ہے, وہ لازمی ٹک ٹاک بھی یوز کرتا ہے. تو مطلب ہم ان تینوں پلیٹ فارمس کو یوز کر کے اپنا جو اسٹور ہے وہ چلا سکتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں ایک فائدہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ینگ ہمارے پاس جنریشن ہے وہ شاپنگ کرتی ہے. جو 30 سے انڈر ہوتے ہیں وہ لازمی آن لائن شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اکثر جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جائیں اور خریدیں اور بات کریں, تو وہ آن لائن خریدتے ہیں. صحیح. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ نیو مارکیٹ جو ہمارے پاس آ رہی ہے, جو ہمارے لیے گاؤں سائڈ سے آ گئے, اس جو ابھی مطلب جو شہر آ کر چیزیں ڈائریکٹ خرید نہیں سکتے, جن کو ایشو ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, اب وہ آن لائن اس کی طرف آ رہے ہیں. سر نے خود بتایا کہ ان کو آن لائن جو جتنے بھی مطلب وہ آ رہے ہوتے ہیں, آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں, تو اکثر ایسے ایریاز سے ہوتے ہیں جو گاؤں سائڈ ہے. کیونکہ ان کے لیے شہر میں آ کر لینا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے. اسی طرح پھر ویرائٹی آف پروڈکٹس ہے ہمارے پاس. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ جی مارکیٹ بہت ہی کچھ چھوٹی ہے, نہیں, آپ کے پاس ملٹیپل چیزیں ہیں. موبائل ایکسیسریز ہے, ہوم ایکسیسریز ہے, آپ کے پاس کپڑوں کی نیش ہے. صحیح, مختلف آپ کے پاس کیٹیگریز ہے, آپ اسی میں بھی جائیں آپ کو فائدہ ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ انٹرنیشنل کام کر سکتے ہیں, یعنی پاکستان میں بیٹھ کر آپ جو ہے وہ انٹرنیشنلی اکثر لوگ کرتے ہیں اپنا بزنس پاکستان سے وہاں انگلینڈ سائڈ پر, یو ایس سائڈ پر وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب اپرچونیٹیز ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ چیلنجز بھی ہیں. تو وہ چیلنجز کیا ہیں؟ سب سے پہلے انفراسٹرکچر پرابلمس ہیں کہ انٹرنیٹ, مطلب اب آرڈرس تو ہمیں گاؤں سائڈ سے آ رہے ہیں لیکن وہاں پر انٹرنیٹ اچھا نہیں ہے. تو اب ایک بندہ آرڈر آ کر دے گیا, اس کا 3 دن نیٹ بند ہو گیا, اب آپ کنفرم ہی نہیں کر سک رہے. تو یہ تھوڑے کچھ ایشوز ہیں. اس طرح ایسے جو ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر ڈلیوریز نہیں ہوتی, مطلب نہیں جاتے. بعض جو ہمارے ڈلیوری وہ ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں, جیسے لیپرڈ ہے یا ٹریکس ہے یا اس طرح, تو وہ نہیں جا کر کرتے, اکثر آرڈر کینسل کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ایشو ہے. دوسرا ایشو ٹرسٹ اینڈ سیکیورٹی کا ہے. اکثر لوگ آن لائن لیتے وقت جو ہے وہ ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں جو چیز دکھ رہی ہے وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی. اکثر ان کو دھوکہ ہوا ہوتا ہے, کیونکہ اس چیز میں دھوکہ بھی ہے, 2 نمبری بھی بہت ہے, دکھاتے کچھ ہیں بیچتے کچھ ہیں. تو آپ کو یہ چیز ایشوز آئیں گی. پھر اس کے علاوہ جو ہے ہماری ہر دن رول چینج ہو رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, کبھی کیا ٹیکس لگ رہا ہوتا ہے, کبھی کیا ٹیکس لگ رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہمارا بزنس جو ہوتا ہے وہ اس چیز کو فیس کر رہا ہوتا ہے. اور تیسرا کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. مطلب اب زیادہ تر لوگ, جب سے کرونا آیا تھا اس کے بعد زیادہ تر لوگ اب آن لائن پہ آ گئے ہیں.
تو آپ یہاں پر کمپٹیشن زیادہ ہے. اگر آپ آتے ہیں کہ جی میں ہیڈ فون سیل کرنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہتا ہوں, تو دوسرا بندہ ہی بیٹھا ہوا ہے, آپ چلے جائیں فیس بک مارکیٹ پلیس پہ, آپ کو 20-30 لوگ مل جائیں گے ہیڈ فون سیل کرنے. اس طرح آپ کو ٹک ٹاک پہ مل جائیں گے, اس طرح آپ کو انسٹا پہ مل جائیں گے. تو کمپٹیشن بھی کافی زیادہ ہے. تو یہ چیلنجز ہیں, اور اس کے علاوہ ہم ان چیلنجز کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم انفراسٹرکچر اچھا کر لیں, ہم جو اچھے ہمارے کوریئر سروسز ہیں ہم ان کے ساتھ رابطہ کر لیں. اب جیسے ٹریکس والے جو ہیں وہ اگر نہیں کرتے ہمارے لیے ڈلیوری, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور سروسز کے ساتھ کر لیں, جیسے لیپرڈ ہے, جیسے اور کوئی ہے, تو ہم ان کے ساتھ کر لیں تاکہ ہمارے جو آرڈرز ہیں وہ وقت پر ڈلیور ہوں. پھر اس کے علاوہ ٹرسٹ بنائیں, آپ اپنی ویب سائٹ اچھی بنائیں, آپ اس پہ پروڈکٹ لگائیں, اس کی صحیح سے ریئل پکچرز لگائیں. پھر آپ کے پاس جب آرڈر آتا ہے تو آپ اس کو ریئل ویڈیو دیں, جو ہمیں سر نے طریقہ سکھایا ہے. آپ ریئل ویڈیو دیں ان سے کہ آپ کو یہی چیز ملے گی, تو وہی چیز جب ان کے پاس پہنچے گی آپ کا ایک ٹرسٹ بن جائے گا, وہ اور لوگوں کو خود آپ کی ویب سائٹ پر لے کر آئیں گے. پھر تیسرا یہ ہے کہ پیمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے نا, تو پیمنٹ کے مسئلے کو آپ کیسے, آن لائن تو کوئی بھی پیمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, تو آپ کیش آن ڈلیوری دیں. اگر ہو سکتا ہے تو آپ اس کو یہ دے دیں کہ چلے آپ اپنا جو ہے نا ان باکس کر کے اس کو دیکھ کر پروڈکٹ کو پھر ہمیں کیش دے دیں. تو وہ ایک جو ہے یہ ایشو ہم سالو کر سکتے ہیں, اس سے ٹرسٹ بھی بن جائے گا, اس سے ہمارے جو پیمنٹ کے ایشوز ہیں وہ بھی سالو ہو جائیں گے. دوسرا ہمیں چاہیے کہ ہم ریٹرن پالیسیز ایسی بنائیں کہ اگر یوزر کو یہ ہو کہ اگر میں نے ریٹرن کرنے تو کیسے کرنا ہے, تو اس کو تھوڑا بہت پتا ہونا چاہیے کہ اچھا ریٹرن کی کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہے. اب ایک میں نے دیکھا تھا, میں جب چیک کر رہی تھی, تو ہم یہاں پر ایک ایسی آن لائن ویب سائٹ ہے جو کہتے ہیں کہ آپ ریٹرن کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اسی کے بدلے میں دوسری چیز دینی ہوگی. تو مطلب اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ریٹرن بھی آ رہا ہے نا, تو آپ کا دوسرا کوئی چیز بک بھی نہیں ہے, تو مطلب آپ کا وہ جو تھوڑا بہت لاس جو ہوتا ہے نا اس کی ریشو کم ہو جاتی ہے. تیسرا کہ گورنمنٹ کو جو ہے گورنمنٹ سے بات کی جا سکتی ہے, ویسے جو ان چیزوں کو سپورٹ کرے, جیسے اب ثاقب اثر صاحب ہے, تو وہ اب گورنمنٹ کو مطلب گورنمنٹ سے بات کر کے ان چیزوں کو حل کر سکتے ہیں, جو انٹرنیٹ ایشوز ہیں یا اور ملٹیپل ایشوز ہیں. جو بڑی بڑی کمپنیز کے سی او ہوتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں, تو گورنمنٹ کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ ان ایشوز کو سالو کریں تاکہ ہمارا جو ای کامرس کا جو بزنس ہے وہ چل سکے, اور فائدہ گورنمنٹ کو بھی ہے, فائدہ ہمیں بھی ہے. اور اس کے علاوہ فیوچر میں کیا ہے, فیوچر میں یہ ہے کہ گروتھ بہت زیادہ ہے, کیونکہ ابھی سب لوگ جو ہے وہ آن لائن کی طرف آ رہے ہیں. دوسرا ابھی ہمارے پاس نیو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, ابھی آپ دیکھ لیں چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے, ایسی چیز ہے کہ آپ اس سے اپنا کنٹینٹ بھی تیار کروا سکتے ہیں. آپ اپنی بیٹھ کر کچھ بھی, مطلب کوئی بندہ ہی نہیں کہہ سکتے مجھے انگلش نہیں آتی, ابھی آپ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بیٹھ کے وہ آپ کو انگلش بھی سکھا دے گا, وہ آپ کو جو ویب سائٹ بنانا بھی سکھا دے گا, پریزنٹیشن بنانا بھی سکھا دے گا, سب کچھ سکھا دے گا. اسی طرح ہم پوٹینشیل بہت ہے, یہ آپ اسمال بزنس اسٹارٹ کریں پھر آہستہ آہستہ وہ گرو کرے گا, تو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, یعنی فیوچر میں ای کامرس کا جو ہے وہ فائدہ بہت ہے. یہ تھینک یو, آپ لوگوں نے اتنے غور سے سنا, اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں.